صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سینیریو ایک آپ کی بات پہ ہم اندازہ لگائیں گے کہ ہمارا آج کا موضوع وہ کیا ہے اور اس کے اندر کیا اہمیت ہے اس کی ہماری زندگی میں. سب سے پہلے تو آپ یہ غور کریں کہ کسی جگہ پر کچھ لوگ کھڑے ہیں، مجمع ہے، موب جس کو کہا جاتا ہے، انداز بھی ہیں، ان کے کپڑے جیسے نہیں ہیں، بھی کوئی طرح نہیں پتا، بس ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے. اور اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں کہ ایک فوجی دستہ کھڑا ہے، ایک آرمی اور ایک سولجرز کھڑے ہیں، بہت سے فوجی کھڑے ہیں، تو ان دونوں میں کتنا کیا ہے؟ کوئی پتہ نہیں، کوئی ترتیب نہیں ہے، جبکہ فوجی دستے کے اندر ایک ترتیب ہے. وائس پرابلم ہے سب، اگر لائیو کال پہ لے لیں. یہ وائس کا پرابلم آ رہا ہے صوبان بھائی کو، پہلے آپ اس وائس کو تھوڑا سا ترتیب بنا لیں اور آئیے اس وقت تک ہم چند اشعار جو ہے وہ سن لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد، ان کا سوالی ہے. مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد، ان کا سوالی ہے. لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. لبوں پر
کچھ ایسا خود بھیگتے اور خود کرے منگتا تھا بھلا ہو نکالا کبھی کسی کو بز میں فیض عام سے تم نے گیا کہ بند گئے پھلی ہے چولیاں کتنے مزے کی بھی تیرے پاک تر کی ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لاغ ہے نہ حاجت اگر کی ہے نکالا کبھی کسی کو بز میں فیض عام سے تم نے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے خدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دل تو نہ تیرا دے ڈال سلسا نور کا نکالا کبھی کسی کو بز میں فیض عام سے تم نے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے حسن کا تو دکھ موقوف فرما کر بحالی دو حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہمارا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے بکار خش ترانم اغسنی یا رسول اللہ پریشانم اغسنی یا رسول اللہ تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے تمہارے ہاتھ میں
سلطانی دیگر چیزیں نمیدانم اغثنی یا رسول اللہ رضایت سائل پہ پر توی سلطان لاتن گر شاہ بہر عزیز خانم اغثنی یا رسول اللہ تمہارے ہاتھ میں دنیا کی معافی بحالی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آئیے مدنی چینل کے ناظرین صوبان بھائی کی طرف چلتے ہیں. جی صوبان بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے ہاؤ ٹو بیوٹیفائی دا تھنگ. کسی چیز کو خوبصورت کیسے کیا جا سکتا ہے، اور ہم نے کچھ مثال ڈسکس کی اس کے اوپر کہ لوگوں کا ہجوم کھڑا ہو، ڈھیر سارے لوگ کھڑے ہوں، کوئی سمت نہ ہو، ان کے کپڑے ایک جیسے نہیں، ان کو مقصد نہیں پتا، اور ایک عجیب سی بھیڑ لگی ہوئی ہے. اور دوسری طرف اگر ہم آرمی کو دیکھیں تو اس کے دستے جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں کتنا نظم و ضبط نظر آتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پلاننگ از ایکچولی اے بیوٹیفل ارینجمنٹ. جو پلاننگ کا لفظ ہے در حقیقت پلاننگ جو ہے وہ کسی چیز کو خوبصورت کر دیتی ہے. اور سب سے پہلے اگر ہم اس پوری دنیا کو اور اس کائنات کے نظام کو دیکھیں تو کتنا ایک پلانڈ نظام نظر آتا ہے. یعنی اگر لال بتی جلی ہو اور سبز بتی جل جائے، سڑک کراس کی جائے تو بڑا حادثہ ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے دھند کے اندر بھی گاڑیاں ٹکرا جاتی ہیں، لیکن اتنے بڑے بڑے سیارے اپنے خاص اس روٹ کے اوپر گردش کر رہے ہیں، وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کتنے پیارے طریقے سے سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، ایک خاص پلاننگ ہے جو یہ سب کو گورن کر رہی ہے. تو پلاننگ کی اہمیت انسانی زندگی میں بہت زیادہ ہے. عام طور پہ اگر کوئی چیز پلاننگ کے ساتھ کی جائے تو زیادہ سوچنا نہیں پڑتا. پہلے پلان بن گیا ہوتا ہے، ایک منصوبہ بن گیا ہوتا ہے، اس منصوبے کے مطابق سارا کچھ چل رہا ہے. مثال کے طور پہ سب سے اہم مثال ہم کسی بھی چینل کی ٹیلی کاسٹ کو دیکھتے ہیں، اپنے پیارے پیارے میٹھے میٹھے بہترین مدنی چینل کو دیکھتے ہیں کہ کس انداز سے وقت طے ہے، اس وقت کے اوپر پروگرام چینج ہوتا ہے، اور پھر اس پروگرام کے چینج ہونے کے ساتھ اس میں سیگمنٹس آتے ہیں، پھر خاص وقت میں وہ اینڈ ہوتا ہے، تو خوبصورتی آ جاتی ہے. تو جو چیز پلاننگ کے ساتھ کی جائے، اور کئی کام تو ایسے ہیں جو پلاننگ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے. مثال کے طور پر کوئی بہت بڑی بلڈنگ بنانی ہے، اس سے پہلے لوگ آئیں گے جو ماہرین ہیں، آرکیٹیکچرل انجینئر آئے گا، سول انجینئر آئے گا، لوگ آ کے پلان بنائیں گے، نقشہ بنائیں گے، پھر اس پلان کے اوپر کام شروع ہوگا، ہر لمحے اس کے پلان کو دیکھا جائے گا. تو آج جس موضوع کو میں لینا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو پلان ضرور کرنا چاہیے. اور پلاننگ اس وقت بہترین ہوتی ہے جب آپ اس فن کے تجربہ کار سے بات کریں. مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، اس نے میٹرک کر لیا، اب میٹرک کرنے کے بعد اس نے کیریئر پلاننگ کرنی ہے، اس نے یہ سوچنا ہے کہ وہ آگے کیا کرے. تو وہ ظاہری بات ہے اپنے گھر میں اپنے بڑوں سے بات کرے گا، دیگر کو دیکھے گا، اپنے مستقبل کی فکر کرے گا، کیونکہ فیصلہ ایک ہی دفعہ اس نے کرنا ہے. عام طور پہ پھر وہ فیصلہ ریورٹ نہیں ہو سکتا. تو پلاننگ از موسٹ امپورٹنٹ. پلاننگ سب سے ضروری چیز ہے، اور ایسی زندگی جس کے اندر پلاننگ ہو، ایک ایک لمحہ اس کا پلانڈ کیا گیا ہو، اس کا رزلٹ ہی کچھ اور آتا ہے. تو اس پہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا ایک دن ہو، انسان کی پوری زندگی ہو، انسان کا کاروبار ہو، انسان کا کھانا ہو، ایک ایک لمحے کو، ایک ایک منٹ کو اگر وہ واقعی پلان کر کے رکھتا ہے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے. ہاسٹل لائف کے اندر عام طور پہ باقی سب کچھ تو تھوڑا سا پلاننگ کے علاوہ ہی ہوتا ہے، لیکن وہاں کی میس کا ایک مینیو بنا ہوتا ہے. میس کا مینیو پہلے پرنٹ ہوا ہوتا ہے کہ پیر کو یہ پکے گا، منگل کو یہ پکے گا، بدھ کو یہ پکے گا، اور بڑا اچھا انداز لگتا ہے کہ پہلے پتہ ہے کہ جی اس دنوں میں یہ پکے گا. اچھا ایک دن ڈش سرپرائز ڈش ہوتی ہے، اس دن نہیں پتا ہوتا کیا پکنا ہے، اس دن کوئی سرپرائز ہوتا ہے جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پلاننگ اتنی ضروری ہے. اگر ایک ذہین آدمی ہے لیکن اس کے پاس پلان نہیں ہے
وہ ہو سکتا ہے اپنی منزل پر صحیح طریقے سے نہ پہنچ سکے، لیکن ایک کن ذہن آدمی ہے جو اتنا ذہین نہیں ہے لیکن اس کے پاس پلان ہے، اب ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی منزل پر آسانی سے پہنچ جائے۔ پلاننگ اتنی ضروری ہوتی ہے۔ جس طریقے سے آج جو بیماری دنیا میں آئی ہوئی ہے، اس بیماری کے حوالے سے ویکسینیشن کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی دوائی بنائی جائے۔ اب کسی بھی بیماری کی دوائی بنانا یہ آسان تو نہیں ہوتا۔ ایک تحقیق کے مطابق اگر نارمل روٹ سے چلا جائے تو سالہ سال لگ جاتے ہیں۔ پلاننگ ہوتی ہے، پہلے دیکھا جاتا ہے کہ اس بیماری سے پہلے اس جیسی بیماریاں کون سی تھیں، ان میں کون سی دوا استعمال ہوئی، پھر اس دوائی کو بنایا جاتا ہے، اس کے ٹرائل کیے جاتے ہیں۔ جو لوگ اس فن کے ماہر ہیں پوری دنیا میں وہ اس کو دیکھتے ہیں، ایسی ایجنسیز بنی ہوئی ہیں جو کہ اس کو چیک کرتی ہیں، پھر کبھی کبھار اس کا ٹیسٹ لمبا ہو جاتا ہے، پھر کسی خاص پوری دنیا میں چنا جاتا ہے کسی علاقے کو، وہاں یعنی ایک لمبا پروسیجر ہوتا ہے، پھر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ چلیں جی سلمان بھائی، ہمارے صوبان بھائی کی گفتگو کا آغاز تو ہو چکا تھا، ہاں جی، اور یہ پلاننگ کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ اہمیت بیان کر رہے تھے، جی جی، اور مدنی چینل کی بھی مثال دی، اور بہرحال یہ تو ایک ظاہر ادارہ ہے، اور ادارہ کوئی بھی ہو مدنی چینل کے ناظرین، ظاہر ہے اگر اس کو کامیابی سے رن کرنا ہے تو اس کی پلاننگ کی جاتی ہے دن کے شروع سے لے کر آخر تک، اور اگر وہ افراد اگر وہاں رہتے ہیں تو ظاہر اداروں کی کامیابی بھی اسی صورت میں ہوتی ہے کہ جب بھی اس ادارے کے تمام